ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری صورت ہے اس کے بارے میں پہلے ایک حدیث بیان کروں گا میں، پھر آپ کو یہ صورت کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ حضرت ام حشام ایک صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں حضرت ام حشام بنت حارثہ کہ میں نے یہ جو صورت ہے اس صورت کو میں نے یاد کیا کس طرح کہ میرا گھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب تھا، اور تقریباً 2 سال میرا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تنور تھا جس پہ روٹیاں پکاتے تھے وہ ہمارا اکٹھا رہا۔ تو یعنی روٹی وہاں میں بھی وہی روٹی پکانے کے لیے جاتی تھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبہ میں یہ صورت تلاوت فرمایا کرتے تھے، جس کو سن کر میں نے 2 سال چونکہ میں وہاں جاتی رہی تو میں نے یہ صورت وہاں یاد کی، تنور پہ کھڑے ہو کر سن کر۔ اس صورت کی کتنی یعنی یہ ایمان افروز یہ بات ہے کہ اس کو حضرت ام حشام نے اس طرح حفظ کیا کہ پیارے نبی کے تنور پر کھڑے ہو کر پیارے نبی سے سن کر یاد کر لیا۔ کتنے مبارک وہ لوگ تھے، کتنے مبارک وہ خاتون تھیں جو پیارے نبی کی پڑوسی تھے اور پیارے نبی کی آواز سنا کرتے تھے۔ معزز سامعین، سورت کا نام کیا ہے؟ سورت کا نام ہے سورہ قاف، 26ویں پارے کی سورہ قاف۔ اس سورت کے بارے میں آج ہم ذکر کریں گے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد کو بیان کیا ہے، آخرت کے عقائد کو، لیکن آج جس پر ہم نے بات کرنی ہے اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو کافر لوگ تھے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر نبی تو کوئی فرشتہ ہوتا تو ہم نبی مانتے، آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں پھرتے ہیں، آپ کی شادی ہوئی ہے، بیوی بچوں والے ہیں، تو اگر آپ نبی ہیں تو نبی تو ایسا ہونا چاہیے تھا جو فرشتہ ہوتا، کوئی اور مخلوق ہوتی۔ یعنی یہ ایک ان کا بے بنیاد ان کا ایک عقیدہ تھا یا اعتراض تھا پیارے نبی پر۔ اور دوسری بات جو اللہ نے ذکر فرمائی ہے اس میں، وہ مشہور ان کا جو اعتراض تھا کافروں کا وہ تھا، اور ان کا عقیدہ تھا کہ جب ہم مر کھپ جائیں گے نا دوبارہ نہیں اٹھنا ہم نے۔ تو پیارے نبی جب یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ موت کے بعد دوبارہ بھی زندگی ہے اور اصل زندگی وہ ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے، تو وہ لوگ کہتے تھے یہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اس اعتراض کو، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ دوبارہ بھی ہم نے زندگی بخشنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 10 آیات اس بارے میں نازل فرمائی، اور اس صورت میں، ورنہ تو جگہ جگہ اللہ پاک نے اس عقیدے کو بیان فرمایا کہ یہ اٹھانا ہمارے لیے کتنا سہل ہے اور یہ ہم اٹھائیں گے اور قیامت میں اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ تو معزز سامعین، اس تمہید کے بعد اور اس شروعات چیزوں کے عرض کر دینے کے بعد اب صرف ہم ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کرتے جائیں گے، اور آپ ترجمہ سن کر اب وہی باتیں جو میں نے پہلے عرض کر دی خلاصہ میں کہ ان کا اعتراض تھا کہ ہم مرنے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے، اس کا اللہ جواب دیتے ہیں۔ پہلی بات اللہ پاک فرماتے ہیں قاف والقرآن المجید، کہ قاف، معزز سامعین یہ جو قاف ہے سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف آتے ہیں، طٰ، قاف، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، عین سین قاف، یہ جو حروف ہیں ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات معزز سامعین یہ ایسے حروف ہیں جن کا ترجمہ، جن کا مطلب کوئی بیان نہیں کر سکتا، یہ انسانوں کی طاقت سے باہر ہے، یعنی اللہ جانتے ہیں، اللہ کا رسول جانتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کوئی ترجمہ اٹھائیں گے، جب کوئی تفسیر اٹھائیں گے قرآن پاک کی، تو وہ اس حرف کو لکھیں گے اور اس کی تفسیر میں آگے لکھیں گے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانے، ہم نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہمارا اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ حروف اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ اس کی مراد بھی جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے ان حروف پر کہ ان کی جو بھی مراد ہے وہ حق ہے، سچ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی شان ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے اتنا کہہ دینا اور اتنا سمجھ لینا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں قاف والقرآن المجید، کہ قاف قرآن مجید کی قسم، کیونکہ 4 کتابوں میں سے افضل قرآن ہے تو قرآن کریم کی قسم کھائی۔ بل عجبوا ان جاءہم، کہ یہ جو لوگ ہیں کافر لوگ، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی دلیل کی بنیاد پہ نہیں جھٹلا رہے،
بلکہ یہ تعجب اس بات پہ کر رہے ہیں کہ انہی میں سے ڈرانے والا ان کے پاس آ گیا۔ چنانچہ کافر لوگ کہنے لگے ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے جیسا انسان ہی ہمیں کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور آخرت کے حوال سے ڈراتا ہے۔ تو یہ ان کا پہلا ایک بے بنیاد۔ اگلا جو ان کا اعتراض تھا، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، بھلا جب ہم کھپ جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، دوبارہ اس وقت اٹھنا یہ تو ہماری سمجھ سے دور کی بات ہے۔ تو اب اللہ نے آگے جواب ارشاد فرمایا، قَدْ عَلِمْنَا، تحقیق ہم نے جان رکھی ہے یہ بات، آپ بھی جان لیں کیا، مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، ان کے جسموں کا جو حصہ زمین کھا کر گھٹا دیتی ہے، یعنی قبر میں انسان جاتا ہے مٹی جسم کو کھاتی ہے، جو مٹی کھاتی ہے، وَإِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہر چیز محفوظ ہے، ہمیں پتہ ہے کس ذرے نے، کس مٹی نے، کس جگہ نے، کس جسم کے کس حصے کو کھایا، محفوظ ہے، وہیں سے نکالیں گے قیامت والے دن۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے تو حق کو جھٹلا دیا تھا اس وقت جب ان کے پاس آیا تھا، پہلے ہی سے نبی پاک نے جس دن نبوت کا اعلان کیا، قرآن کی تعلیمات کی اشاعت شروع کی، اسی دن ہی انہوں نے جھٹلا دیا تھا، اور یہ کہنے لگ گئے تھے نعوذ باللہ قرآن تو کسی شاعر کا کلام ہے، یہ تو کسی کاہن کا کلام ہے، پیارے نبی کو کبھی دیوانہ کہتے، نعوذ باللہ کبھی مجنون بنا دیتے، کیا کیا الزامات لگاتے۔ انہوں نے تو اس وقت ہی جھٹلا دیا جب ان کے پاس آیا تھا۔ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، کہ یہ تو شروع سے ہی متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ بھلا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا، کیف بنیناہا، ہم نے آسمان کیسا پیدا کیا، وزیناہا، اور ہم نے اس کو کتنا خوبصورتی بخش دی، اس کے اندر ستارے لگا دیے، چاند لگا دیا، سورج لگا دیا، وما لہا من فروج، آج تک سینکڑوں ہزاروں اربوں سال گزر گئے، اس آسمان میں آج تک کوئی رخنہ پیدا نہیں ہوا، کوئی سوراخ پیدا نہیں ہوا، یہ ٹوٹا نہیں، یہ کیسے کھڑا ہے، کون کھڑا کیے ہوئے ہے اس کو۔ ہم کوئی مکان بناتے ہیں، کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، اس میں کچھ سال گزرنے کے بعد 80 سال 100 سال 200 سال اس میں رکھنے پڑ جاتے ہیں، آسمان میں آج تک کوئی رکھنہ نہیں پڑا۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا ہم نے کس طرح بچھا دیا، اور اس کے اندر پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیا، اور اس میں ہر طرح کے مختلف باغات اور باغیچے اگا دیے، اور یہ ہر اس بندے کے لیے یہ نصیحت ہے اور بصیرت ہے جو اللہ کی طرف لو لگانے والا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ آسمان سے ہم نے ایک پانی کو اتارا، مبارک پانی کو، اور اس کے ذریعے سے باغات پیدا کر دیے، اور اس کے ذریعے سے اناجوں کے وہ بیج پیدا کر دیے جن اناجوں کی کٹائی کی جاتی ہے۔ یہ دلائل چل رہے ہیں اللہ کی قدرت کے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، اور ہم نے کھجور کے درخت پیدا کیے جن کے گوشے اونچے اونچے تہ بتہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ان کو نہیں دیکھتے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ، آگے فرمایا رِزْقًا لِلْعِبَادِ، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے بندوں کے لیے بطور رزق کے پیدا کی ہیں۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور پانی کی دوسری نعمت یہ فرمائی کہ مردہ شہروں کو ہم پانی کے ذریعے سے زندگی بخش دیتے ہیں۔ کذالک الخروج، یہ جو اوپر اعتراض گزرا تھا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا، بھلا جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے کیسے اٹھیں گے، اس کا جواب کہ جس طرح یہ بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے اور اس زمین سے ایک پودا شکل پکڑتا ہے، پھر وہ ایک تناور ایک درخت بنتا ہے، پھر اس پہ پھل لگتے ہیں، جس طرح ہم اس ایک مردہ سی زمین میں سے ایک زندہ تناور درخت پیدا کر دیتے ہیں، کذالک الخروج، اسی طرح ان کو قبروں سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو آج کا ہمارا یہ عقیدہ بیان ہوا۔ معزز سامعین، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عقائد ہمیں کیوں بیان ہو رہے ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، یہ تو کافروں کے لیے تھے۔ معزز سامعین، قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والوں کو کہ ایمان والے وہ ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ ایمان والوں کے سامنے جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کہ ہمارا عقیدہ تو ہے ہم نے موت کے بعد اٹھنا ہے، لیکن جب ہم نے قرآن پڑھا اور کافروں کا اعتراض اور اللہ کے اس کے بارے میں جوابات اور اللہ کی قدرت، ہمارا ایمان اور بڑھ گیا اور بڑھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی خاتمہ ایمان پر فرمائے، کامل ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانا اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔